بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الدرس السادس عشر، 16واں سبق، اس کے جو قواعد تھے وہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم اس کی تمرینات پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ ان قواعد کو دہرا لیں گے جو سبق کے اندر آئے تھے۔ ایک بات دہرا دیتے ہیں پہلے ہی، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل کی جو حروف اصلی ہوتے ہیں، فعل کا جو مادہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے فعل کی کئی اقسام ہیں۔ تو ہم نے 2 اقسام ابھی تک پڑھی ہیں، نمبر 1 ثلاثی مجرد اور نمبر 2 ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مجرد اسے کہتے ہیں جس کی ماضی میں، بلکہ ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حرف اصلی ہوں اور ان سے زائد کوئی حرف بھی نہ ہو، نہ زائد ہو نہ اصلی ہو، صرف 3 ہو، اسے ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ ثلاثی مزید فی اسے کہتے ہیں جس کی ماضی میں حرف اصلی تو 3 ہوں لیکن اس سے زائد بھی کوئی حرف موجود ہوں، تو اس کو ثلاثی مزید فی کہتے ہیں۔ اس کے کئی ابواب ہیں۔ ثلاثی مجرد کے تو 6 ابواب تھے، ثلاثی مزید فی کے کئی ابواب ہیں۔ ان میں سے ایک ہم نے پڑھا تھا باب افعال، افعالن کے وزن پر اس کا مصدر آتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے افعال کا جو نام رکھتے ہیں ہم، وہ تو ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ لے کر اس کا نام رکھ دیتے ہیں، جیسے فعل یفعل، فعل یفعل وغیرہ۔ البتہ ثلاثی مزید فی کے ابواب جو پہچانے جاتے ہیں وہ اپنے مصدر سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو اس میں سے جو پہلا ہم نے پڑھا تھا وہ ہے باب افعال۔ افعال اس کا مصدر ہے اور اسی افعال کے نام سے ہی وہ پہچانا بھی جاتا ہے، افعال۔ جیسے اس کی مثال ہے اکرام، بہت سی مثالیں اردو میں بھی استعمال ہوتی ہیں، انعام وغیرہ۔ اس کا حمزہ قطعی ہے، یعنی درمیان میں یہ گرتا نہیں ہے، یہ باقی رہتا ہے، اور اس کا جو ماضی ہے وہ افعل ہوگا، جیسے اکرم، اور مضارع ہوگا یکرم، یفعل کے وزن پر۔ ہم نے یہ پڑھ لیا کہ مضارع کی جو یہ علامت ہوتی ہے، یعنی پہلا جو حرف ہوتا ہے، یا تا یا حمزہ یا نون، اس کی حرکت ثلاثی مجرد میں تو اس پہ فتح ہی ہوتا ہے، لیکن ثلاثی مزید فی میں وہ ابواب جن کی ماضی 4 حرفی ہے، جن کی ماضی میں 4 حرف ہوتے ہیں، جیسے یہاں ہے حمزہ، کاف، را، میم، 4 حرف ہیں، تو اس کا جو مضارع ہے، مضارع کی پہلی حرکت کو ضمہ دیا جاتا ہے، جیسے یکرم، یفعل کے وزن پر۔ اسی باب سے ایک فعل جو ہمارے اس سبق میں استعمال ہوا وہ ہے یرید، اراد یرید، ماضی اراد ہے، اراد، اور مضارع ہے یرید۔ یہ ہے باب افعال ہی، اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں کچھ اور قاعدوں کی وجہ سے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ اب آ جائیے آپ سبق میں، سبق کی تمرین نمبر 3 میں آ جائیں۔ تمرین نمبر 3، ضع فی الفراغ فیما یلی الفعل یرید بعد اسنادہ الی الضمیر المناسبۃ۔ فرما رہے ہیں خالی جگہ، مندرجہ ذیل خالی جگہ میں آپ یرید جو فعل ہے اس کا مضارع استعمال کریں گے مناسب ضمیر کی طرف اس کی نسبت کرنے کے ساتھ، یعنی اس کی جب فاعل کی طرف نسبت کریں گے تو آپ جملے میں اندر دیکھ لیں گے کہ یہاں واحد استعمال ہوگا، جمع ہوگا، مذکر ہے یا مؤنث ہے، مخاطب ہے، متکلم ہے، غائب ہے، وہ آپ دیکھ لیں گے۔ پہلی مثال ہے جیسے ماذا یا اخوانو، اخوان جمع ہے، پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ یریدو کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، چاہنا، آپ کیا ارادہ کرتے ہیں،
کر رہے ہیں یا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یرید سے جمع مذکر غائب کیا آئے گا۔ جمع مذکر غائب کا صیغہ واو اور نون کے ساتھ آتا ہے، لہٰذا یہ ہو جائے گا ماذا یریدون یا اخوان، اے بھائیو تم کیا چاہتے ہو، یہ اے بھائیو تمہارا کیا ارادہ ہے۔ نمبر 2، اختی ھذا القلم، اختی میری بہن، واحد مؤنث غائب ہو گیا یہ، تو واحد مؤنث غائب کے لیے کون سا آتا ہے؟ وہ تا کے ساتھ آئے گا، یریدو سے تریدو بنا دیں۔ اختی ترید ھذا القلم، میری بہن یہ قلم چاہتی ہے، یریدو سے ہی سارے افعال آپ استعمال کریں گے یہاں پر۔ اختی ترید ھذا القلم، میری بہن یہ قلم چاہتی ہے۔ نمبر 3، اہذہ المجلۃ یا لیلا، لیلا کو مخاطب کیا تو وہ مذکر ہے، مؤنث ہے، تو واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ آپ لائیں گے اور وہ یا اور نون کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو خاص طور سے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ واحد مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ یا اور نون کے ساتھ۔ اتریدین، اتریدین ھذہ المجلۃ یا لیلا، اے لیلا کیا آپ یہ رسالہ چاہتی ہیں؟ اتریدین ھذہ المجلۃ یا لیلا، اے لیلا کیا آپ یہ رسالہ چاہتی ہیں؟ تریدین تریدین اے لیلا کیا آپ یہ رسالہ چاہتی ہو؟ ایک اور کر لیتے ہیں اس مشق میں سے۔ نمبر 4، اصحیفتن ام مجلتن یا سیدی، اے شیخ، اے سردار، سر، آپ صحیفہ یعنی اخبار چاہتے ہو، ام مجلتن یا رسالہ، صحیفہ اخبار، آپ صحیفہ اخبار چاہتے ہو یا رسالہ چاہتے ہو، اے شیخ یا سر آپ کو صحیفہ چاہیے یا رسالہ چاہیے، تو مخاطب واحد مذکر کو کیا جا رہا ہے، لہٰذا اسی اعتبار سے لائیں گے۔ واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر، ان کا صیغہ ایک ہی ہوتا ہے تا کے ساتھ، تریدو۔ اصحیفتن تریدو ام مجلتن یا سیدی، سر آپ کو اخبار چاہیے یا رسالہ چاہیے۔ تو اسی طرح آپ آگے والے صیغے بھی بنا لیں گے۔ اگلی تمرین میں آئیے، یسأل المدرس کل من الطلاب ھذین السؤالین، فرما رہے ہیں کہ استاد طلباء میں سے ہر ایک سے یہ 2 سوال ان کے سامنے رکھے۔ نمبر 1، ماذا تریدو، آپ کیا چاہتے ہو؟ ماذا تریدو، آپ کیا چاہتے ہو؟ تو جواب میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اريد هذا القلم، اريد هذه السيارة، اريد هذا الكتاب وغیرہ، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ نمبر 2، ماذا يريد زميلك، ماذا يريد زميلك، آپ کا دوست یا ساتھی کیا چاہتا ہے؟ ماذا يريد زميلك، آپ کا ساتھی کیا چاہتا ہے؟ تو آپ جواب دے دیں گے کہ یرید یا ہوا بھی لگا سکتے ہیں شروع میں، ہوا یرید ھذا القلم، ہوا یرید ھذا الکتاب وغیرہ۔ یرید کا ایک اور جواب بھی ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھ لیں گے۔ علی مرحلتین، فی المرحلۃ الاولی یحدد المدرس جواب الطالب ويتم ذلك إما بالإشارة إلى أشياء وإما بكتابة أسماء أشياء على السبورة، وفي المرحلة الثانية يكون الجواب غير محدد۔ فرما رہے ہیں اعلیٰ مرحلتین، یہ جو سوالات دونوں کیے ہیں یہ 2 مرحلوں میں ہونے چاہیے۔ فی المرحلۃ الاولی، پہلے مرحلہ میں استاد
یحدد المدرس جواب الطالبی، طالب علم کے جواب کو محدود کر دے گا، یعنی کس طرح محدود کرے گا؟ وَيَتِمُّ ذَلِكَ، یہ اس طرح ہوگا، اما بالاشارۃ الی اشیاء، یا تو چیزوں کی طرف اشارہ کر دے گا، وَإِمَّا بِكِتَابَةِ أَسْمَاءِ أَشْيَاءٍ عَلَى السَّبُورَةِ، یا چیزوں کے ناموں کے لکھنے کے ساتھ بورڈ پر۔ وَفِي الْمَرْحَلَةِ الثَّانِيَةِ يَكُونُ الْجَوَابُ غَيْرُ مُحَدَّدٍ، اور دوسرے مرحلہ میں جو جواب ہوگا وہ غیر محدود ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے تو آسان سوال کیے جائیں اس طرح کہ چیز کا نام بورڈ کے اوپر لکھ دیا جائے، کتاب کے اوپر، یا آپ کو اشارہ کر دیا جائے کہ ماذا تريد، آپ جواب میں کہیں کہ انا اريد ھذا، جیسے میں آپ قلم کے ساتھ آپ کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں ماذا تريد، تو آپ نے جواب اس قلم کے بارے میں دینا ہے کہ اريد ھذا القلم، میں یہ قلم چاہتا ہوں۔ پہلے مرحلے میں آپ اس طرح کی جو چیزیں آپ کے ارد گرد ہوں ان کے ساتھ جملے بنائیں، سوال کر کے آگے اس کا جواب لکھیں۔ دوسرے مرحلہ میں فرما رہے ہیں کہ جواب غیر محدد ہو، یعنی وہ کسی بھی طرح کا جواب ہو سکتا ہے، وہ چیز آپ کے سامنے ہو یا نہ ہو، کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ تو بہرحال اس میں پریکٹس آپ کی کروائی گئی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ کم سے کم کوئی 5، 6 یا 10 جملے تک اپنی کاپی میں اس طرح کے بنائیں۔ نمبر 5، اگلی تمرین میں آئیں۔ ضع فی الفراغ فیما یلی مؤنث الاسماء الدالۃ علی الالوان کما هو موضح فی الامثلہ۔ فرما رہے ہیں کہ خالی جگہ میں ان اسماء کا مؤنث لکھیں وہ جو رنگوں پر دلالت کرنے والے اسم ہیں، جیسے کہ مثال میں وضاحت کی گئی ہے۔ یعنی رنگ پر جو الفاظ دلالت کرتے ہیں، سفید کے لیے ابیض ہے اور سرخ کے لیے احمر ہے وغیرہ، تو ان کا مؤنث آپ نے لگانا ہے۔ 2 مثالیں انہوں نے دے دی ہیں، جیسے قلم احمر، سرخ قلم، اس کے آگے ہے حقیبۃ حمراء، سرخ بیگ، شعر اسود، سیاہ بال، لحیۃ سوداء، کالی داڑھی، سیاہ داڑھی۔ تو آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ یہ جو رنگ بتانے کے لیے جو اسماء آتے ہیں افعال کے وزن پر، احمر، اسود، ابیض، ازرق وغیرہ، ان کی جو مؤنث ہے وہ فعلاء کے وزن پر آتی ہے۔ فعلاء، جیسے سوداء، بیضاء، زرقاء وغیرہ، حمراء بھی اسی طرح۔ اب دیکھیے آگے، مندیل ابیض، سفید رومال، ورقۃ کے ساتھ انہوں نے خود لگا دیا، بیضاء، سفید ورق، ملف اصفر، ملف فائل کو کہتے ہیں، اصفر زرد، زرد فائل، ملف اصفر زرد فائل، سیارۃ، اب اصفر کی مؤنث بنانی ہے ہم نے فعلاء کے وزن پر، بالکل آسان، سیارۃ صفراء، زرد رنگ کی گاڑی، سیارۃ صفراء، زرد رنگ کی گاڑی۔ یعنی مذکر میں جو حمزہ شروع میں لگا ہوتا ہے اس کو ہٹا کر آپ وزن بنائیں گے، اصفر سے حمزہ کو ہٹائیں اور صاد کے اوپر زبر لا کر صفراء، حمزہ آخر میں چلا جائے گا۔ اسی طرح قمیص اخضر، سبز قمیص، شجرۃ، اخضر کی مؤنث ہوگی خضراء، فاعلہ کے وزن پر، سبز درخت۔ اسی طرح رجل اسمر، اسمر کہتے ہیں گندمی رنگ کو، رجل اسمر گندمی رنگ کا آدمی، امرأۃ سمراء، گندمی رنگ والی عورت، سمراء۔ اگلی تمرین، اقرأ ما یلی متأملا الاسماء الدالہ علی الالوان۔ فرما رہے ہیں آنے والی مثالوں، جملوں کو پڑھیں، ان پر غور کریں اور ان کے اندر جو رنگوں کے نام استعمال ہوئے ہیں ان پر غور کریں، وہ مذکر و مؤنث کس طرح استعمال ہوئے ہیں۔ 1-2 جملہ ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، شعر رأسی اسود ولحیتی بیضاء، میرے سر کے بال اسود سیاہ ہیں، ولحیتی بیضاء، اور میری داڑھی سفید ہے۔ داڑھی کے لیے لحیہ کا لفظ آتا ہے، لحیہ
مؤنث ہے تو لہٰذا اس کے لیے ہمیں مؤنث لانا ہوگا، اور شعر مذکر ہے اس کے لیے ہمیں مذکر لانا ہوگا۔ شعر رأسی اسود، میرے سر کے بال سیاہ ہیں، ولحیتی بیضاء، اور میری داڑھی سفید ہے۔ نمبر 2، ارید قلما ازرقا وحقیبتا حمراء، مجھے چاہیے قلما ازرقا نیلا قلم، وحقیبتا حمراء اور سرخ رنگ کا بیگ۔ نمبر 3، ہوا اسمر، وہ آدمی اسمر گندمی رنگ کا ہے، وزوجته ایضا سمراء، اور اس کی زوجہ بھی گندمی رنگ کی ہے۔ تو اس طرح آگے آپ تمام مثالیں ان کو پڑھیں گے، پڑھ کر آپ نے غور کرنا ہے اور ان میں سے کچھ جملے آپ نوٹ کر لیں گے۔ اگلی تمرین، ضع فی الفراغ فیما یلی کلمۃ تدل علی لون مناسب۔ فرما رہے ہیں کہ مندرجہ ذیل خالی جگہ کو آپ پر کریں اس طرح کہ وہ کلمہ رنگ پر دلالت کر رہا ہو، یعنی خالی جگہ میں ایسا کلمہ لگانا ہے جو کوئی مناسب رنگ پر دلالت کرتا ہو۔ لون کا معنی رنگ ہوتا ہے، تدل علی لون مناسب، جو کسی مناسب رنگ پر دلالت کر رہا ہو۔ جیسے شعر رأسک، تمہارے سر کے بال۔ اب آگے کچھ بھی لگا سکتے ہیں، یعنی اسود سیاہ ہیں، یا ابیض سفید ہیں، یا احمر سرخ ہیں وغیرہ۔ ولحیتک، اور تمہاری داڑھی۔ اب لحیہ مؤنث ہے تو اس کے لیے آپ مؤنث جیسا لائیں گے۔ ولحیتی سوداء، تمہاری داڑھی سیاہ ہے۔ ولحیتک بیضاء، تمہاری داڑھی سفید ہے۔ ولحیتک حمراء، اور تمہاری داڑھی سرخ ہے۔ اس طرح آپ لگائیں گے۔ نمبر 2، حقیبتی، میرا بیگ۔ آپ کہہ سکتے ہیں زرقاء، سبز رنگ کا ہے، نیلے رنگ کا ہے، یا حقیبتی خضراء، اخضر سے خضراء سبز رنگ کا ہے، حقیبتی صفراء زرد رنگ کا ہے وغیرہ، کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ نمبر 3، ہاتی قلمن۔ ہاتی ہم نے پڑھا تھا، یہ اسم فعل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لاؤ۔ ہاتی قلمن ازرقا، نیلے رنگ کا قلم لاؤ، وورقتاً بیضاء، اور سفید رنگ کا ورق لاؤ۔ ہاتی قلمن ازرقا وورقتاً بیضاء، اور سفید رنگ کا ورق لاؤ۔ اس طرح آپ تمام جملوں کو پر کر لیں گے۔ یعنی خالی جگہ پر آپ نے صرف اور صرف یہ رنگ لگانا ہے، لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ اگلی تمرین دیکھیے، تأمل ما یلی، مندرجہ ذیل مثالوں میں غور کیجیے۔ خالد، حامد، علی، ہشام، لوگوں کے نام میں تنوین آ رہی ہے، منصرف ہیں۔ عمر، ظفر، حبل، زحل، یہ بھی لوگوں کے نام ہیں لیکن ان میں تنوین نہیں آ رہی، یہ غیر منصرف ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو فعال کے وزن پر ہوگا، جیسے عمر، وہ غیر منصرف ہوگا جو کسی کا نام ہوگا۔ جیسے حبل، آگے لکھا ہوا حبل اسم صنم، ایک بت کا نام ہے، وزحل اسم کوکب، ایک ستارے کا نام ہے، کوکب سے ستارہ۔ اگلی تمرین، تأمل ما یلی، فرما رہے ہیں غور کیجئے مندرجہ ذیل میں، اس کے 3 جز بنائے ہوئے ہیں، الف، با اور جیم۔ الف میں لکھتے ہیں ھذا الطالب اسمہ عمر، یہ طالب علم اسمہ عمر، اس کا نام عمر ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ واو اگر آگے ہو، یہ جو عین میم را لکھا ہوتا ہے، ایک نام یہ ہے عمر اور دوسرا ہے عمر، اگر اعراب نہ ہو تو کیسے پتہ چلے گا؟ ہم دیکھیں گے کہ واو آگے ہے یا نہیں ہے۔ اگر واو آگے ہے تو عمر پڑھیں گے، اگر واو نہیں ہے تو عمر پڑھیں گے۔ البتہ حالت نصب میں اس کے ساتھ الف آ جاتا ہے، پھر واو کی ضرورت نہیں رہتی، عمرن۔ اور عمر تو حالت نصب میں اس پہ تنوین آئے گی نہیں کیونکہ وہ غیر منصرف ہے، عمرا، عمرن، عمرا۔
اب دیکھیے ھذا الطالب اسمہ عمرو، یہ طالب علم اس کا نام عمر ہے۔ نمبر 2 این عمرو، عمر کہاں ہے، یہ بھی حالت رفع میں۔ نمبر 3 ضرب عمرو عمرا، عمر نے عمر کو مارا۔ یہاں پر بھی پہلے میں آپ نے دیکھا کہ واو ہے تو عمرو ہو جائے گا، عمر نے عمرا، عمر کو مارا، پہلا فاعل ہے دوسرا مفعول ہے۔ نمبر 4 عمرو طالب جدید، عمر نیا طالب علم ہے۔ با میں آئیے، نمبر 1 ارأیت عمرا، اب یہاں دیکھیں عمرا حالت نصب میں چلا گیا اور اس کے آخر میں الف آ گیا، واو ختم ہو گئی ہے، یہ منصرف ہے۔ ارأیت عمرا، کیا آپ نے عمر کو دیکھا ہے۔ نمبر 2 سأل المدرس عمرا اسئلة كثيرة، ٹیچر نے عمر سے کافی سوالات کیے، عمرا اسئلة كثيرة، کافی سوالات۔ نمبر 3 ضرب عمر عمرا، عمر نے عمر کو مارا۔ ان تینوں مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں عمر حالت نصب میں ہے، اس کے آخر سے واو ختم ہو گئی ہے، الف آ گیا۔ اب جیم میں آئیے، ھذا کتاب عمر، یہ عمر کی کتاب ہے۔ عمر حالت جر میں چلا گیا تو واو پھر آ گئی ہے واپس۔ نمبر 2 لمن ھذا القلم، ھذا القلم، یہ قلم کس کا ہے، ھو لعمر، یہ عمر کا ہے۔ نمبر 3 لعبت مع عمر، میں عمر کے ساتھ کھیلا۔ تو ان تمام مثالوں، تینوں مثالوں میں عمر حالت جر میں ہے، لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو بھی واپس آ گئی ہے اور تنوین بھی موجود ہے۔ اب دونوں کی حالتیں لکھی ہیں، عمر اور عمر کی تینوں حالتیں، عمر عمرن عمرن، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ عمر عمرا عمرا، عمر حالت رفع میں غیر منصرف ہے، تنوین نہیں آئے گی، عمرا حالت نصب میں، اور عمرا ہی ہوگا حالت جر میں بھی، کیونکہ غیر منصرف کے آخر میں کسرہ نہیں آیا کرتا۔ نمبر 10 اگلی تمرین دیکھیں، اقرأ ما یلی، مندرجہ ذیل کو پڑھیے، اس کی بھی 2 جز ہیں، الف اور با۔ الف میں ہے خرج من الفصل حمزۃ وطالب آخر، کلاس سے حمزہ نکلا اور ایک دوسرا طالب علم نکلا۔ یہاں بھی ایک بات جو شاید تھوڑے اس بات پہلے پڑھی ہوگی اس کو دیکھ لیجئے، آخرو کا لفظ اس کا معنی ہوتا ہے دوسرا، آخرو دوسرا، اس کی مؤنث ہے اخرى، اخرى دوسری، یعنی رجل آخرو دوسرا مرد۔ اخرى کے ساتھ اگر ہم امرأۃ لگاتے ہیں، امرأۃ اخرى، تو پھر ہو جائے گا دوسری عورت۔ تو مذکر کے لیے آخرو، مؤنث کے لیے اخرى۔ اب دیکھیے، خرج من الفصل حمزۃ وطالب آخر، کلاس سے حمزہ اور دوسرا طالب علم نکلا، طالب آخر آ گیا، آخر میں تنوین نہیں آ رہی اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ افعال کے وزن پر جتنے بھی اسم آ رہے ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ نمبر 2 ھذا بیتنا ولنا بیت آخر، یہ ہمارا ایک گھر ہے، ولنا بیت آخر، اور ہمارا ایک دوسرا گھر بھی ہے، ولنا بیت آخر، ہمارا دوسرا گھر ہے۔ نمبر 3 دخل المکتبۃ قبل قلیل المدیر، لائبریری میں داخل ہوا تھوڑی دیر پہلے، المدیر پرنسپل، ورجل آخر، اور ایک دوسرا آدمی، لا اعرفہ، جس کو میں نہیں جانتا، رجل آخر دوسرا آدمی مرد، لا اعرفہ جس کو میں نہیں جانتا۔ اب با میں آئیے، با میں آ کے مؤنث کی مشق کروائیں گے، سأحفظ اليوم سورة الرحمن وسورة أخرى، میں آج یاد کر لوں گا سورہ رحمان و سورۃ اخری، اور دوسری صورت۔ دیکھیں سورۃ مؤنث ہے تو اس کے ساتھ آخر نہیں آئے گا بلکہ اخری آئے گا، و سورۃ اخری۔ نمبر 2 عندی ساعۃ جمیلۃ، میرے پاس ایک خوبصورت گھڑی ہے، وسیشتری لعمی ساعۃ اخری، وسیشتری، اشترا یشتری اس کا معنی ہوتا ہے خریدنا، ماضی اشترا ہے، مضارع یشتری، ویشتری لعمی ساعۃ اخری،
وسیشتری اور ان قریب یا خریدیں گے میرے لیے عمی میرے چچا ساعتن اخرى ایک دوسری گھڑی، ساعتن اخرى دوسری گھڑی، عندی ساعتن جمیلتن میرے پاس خوبصورت گھڑی ہے، وسیشتری لی عمی ساعتن اخرى اور میرے چچا میرے لیے ایک دوسری گھڑی بھی خریدیں گے۔ تو اس طرح آپ ان کو بھی پڑھ لیں گے۔ تمرین نمبر 11 اگلی تمرین میں آئیے، اکمل الجمل الآتیہ بوضع آخر او اخرى فی الفراغ۔ اب آپ کی مشق کروائیں گے کہ آپ نے یہاں پر آخر لگانا ہے یا اخرى لگانا ہے۔ اگر مذکر کی صفت بنانی ہے تو آخر لگائیں، اگر مؤنث کے ساتھ لگانا ہے تو اخرى لگا دیں گے۔ نمبر 1، درست اللغۃ الترکیۃ ولغۃ اخرى آ جائے گا یہاں پر، میں نے ترکی زبان سیکھی اور ایک دوسری زبان، تو لغتاً چونکہ مؤنث ہے تو آخر نہیں آئے گا بلکہ اخرى۔ درست اللغۃ الترکیۃ ولغۃ اخرى، میں نے ترکی زبان اور ایک دوسری زبان سیکھی۔ نمبر 2، کتبت رسالۃ الی ابی ورسالۃ اخرى الی امی، رسالۃ یہاں بھی مؤنث ہے لہٰذا اخرى لگائیں گے، میں نے ایک خط اپنے والد کی طرف لکھا، ورسالۃ اخرى الی امی اور دوسرا خط اپنی والدہ کی طرف لکھا۔ نمبر 3، سأل المدرس خالدا وطالبا، اب یہاں چونکہ مذکر ہے تو آخر آ جائے گا، وطالبا آخرا، آخرا غیر منصرف ہے اس لیے تنوین نہیں آئے گی۔ سأل المدرس خالدا وطالبا آخرا، استاد نے سوال کیا خالد سے اور ایک دوسرے طالب علم سے۔ تو اس طرح دوسرے جملے جو ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ اگلی تمرین دیکھیے، تأمل المثال، مثال میں غور کیجیے، ثم اکمل الجمل الآتیہ بوضع ذو او ذا فی الفراغ۔ فرما رہے ہیں مثال میں غور کریں اور خالی جگہ میں ذو یا ذا لگائیں۔ ذو کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے والا۔ ذو حالت رفع کے لیے ہے اور حالت نصب کے لیے ذا ہے، بس اور کوئی فرق نہیں ہے، ذا۔ اور حالت جر کے لیے ذی آ جاتا ہے، ذی، وہ شاید اس سبق میں نہ ہو۔ تو حالت رفع کے لیے ذو، حالت نصب کے لیے ذا الف کے ساتھ، اور حالت جر کے لیے ذی ہے یا کے ساتھ، معنی ایک ہی ہے سب کا۔ دیکھیے، عندی دفتر ذو ورق مستر، میرے پاس ایک رجسٹر ہے ذو ورق مستر، لائنوں والے، صفحوں والا، ورقوں والا، ذو ورق مستر، مذکر ہے ورق اس لیے ذو آ گیا۔ ھذا مصحف ذو حرف کبیر، یہ قرآن مجید کا نسخہ بڑے حرفوں والا ہے، بڑے حرف والا ہے، ذو حرف کبیر بڑے حرف والا۔ اسی طرح اشتریت دفترا ذا ورق مستر، دفترا اس مثال میں مفعول بن رہا ہے، وہ منصوب ہے تو حالت نصب کے لیے جو ذا کی جو حالت آئے گی ذو سے ذا آئے گی۔ اشتریت دفترا ذا ورق مستر، میں نے لائنوں والے صفوں والا رجسٹر خریدا۔ اسی طرح ارید مصحفا ذا حرف کبیر، مجھے بڑے حرفوں والا مصحف یعنی قرآن مجید کا نسخہ چاہیے۔ اب دیکھیں، اب آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ نمبر 1، عندی دفتر غلاف جمیل، دفتر مذکر ہے تو آپ ذو لگا دیں گے، مذکر بھی ہے، وہ حالت رفع میں ہے۔ عندی دفتر ذو غلاف جمیل، غلاف ٹائٹل کو کہتے ہیں، میرے پاس رجسٹر ہے خوبصورت ٹائٹل والا، ذو غلاف جمیل خوبصورت ٹائٹل والا۔ نمبر 2، ارید دفترا ذا غلاف اخضر، میں ایک رجسٹر چاہتا ہوں ذا غلاف اخضر، ذا آئے گا چونکہ پیچھے دفتر ہے تو ذو تو ہمیشہ صفت بنتا ہے اپنے سے پہلے والے اسم کی، اور موصوف اور صفت جو ہوتے ہیں اعراب میں مطابق ہوتے ہیں، لہٰذا اگر پیچھے حالت رفع والا اسم ہے تو آپ ذو لگا دیں گے، اگر حالت نصب والا اسم ہے تو اس کی صفت میں آپ ذا لگا دیں گے۔ ارید دفترا ذا غلاف اخضر، میں سبز ٹائٹل والا رجسٹر چاہتا ہوں، غلاف ٹائٹل
اخضر سبز، سبز ٹائٹل والا رجسٹر چاہتا ہوں۔ نمبر 3 رأیت مع المدیر رجلاً، اب رجلاً منصوب ہے تو آپ معنی سمجھ نہ بھی آ رہا ہو پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ رجلاً منصوب ہے تو اس کی جو صفت آئے گی وہ ذا ہی آئے گی، ذو نہیں آ سکتی۔ ذا لحیۃ بیضاء، رأیت مع المدیر میں نے پرنسپل کے ساتھ دیکھا، رجلاً ذا لحیۃ بیضاء سفید داڑھی والا آدمی۔ یہ مفعول ہے، یہ مفعول ہے رأیت کا، میں نے آدمی کو دیکھا نا۔ آگے آ جائیے نمبر 13 پہ، بلکہ یہ 4 نمبر بھی دیکھیے اسی کے ساتھ والا۔ این الطالب الجدید، الطالب الجدید موصوف صفت ہے، حالت رفع میں ہے، تو آگے اس کی بھی اگر صفت لانی ہے ہم نے، پورا مرکب توصیفی ہے، اس کی بعد بھی اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ اس کی حالت کو دیکھیں گے تو الطالب الجدید دونوں حالت رفع میں ہیں، لہٰذا اس کے بعد ذو آئے گا۔ این الطالب الجدید ذو النضارۃ الجمیلۃ، نیا طالب علم خوبصورت چشمے والا، نظارہ چشمہ عینک، خوبصورت عینک والا کہاں ہے؟ تو اسی طرح آپ دیکھ لیں گے ذو یا ذا ہی لگے گا، صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اسم جس کے بعد ہم نے لگانا ہے تو وہ کس حالت میں ہے، اسی کے مطابق ذو یا ذا لائیں گے۔ نمبر 13، تمرین نمبر 13، اگلی تمرین، تأمل الامثلۃ الآتیہ لما الموصولہ، فرما رہے ہیں آنے والی جو مثالیں ہیں ما موصولہ کی اس میں غور کریں۔ ہم پڑھ چکے تھے اس سبق میں کہ جیسے ما استفہام کے لیے آتا ہے سوال کرنے کے لیے، اسی طرح ما ماضی میں نفی کے لیے بھی آتا ہے، اور تیسرا جو معنی اس سبق میں آیا تھا کہ ما موصولہ بھی ہوتا ہے جو الذی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی جو یا جس وغیرہ کے معنی میں ہوگا۔ دیکھیں، ماذا تأکل یا علی، اے علی آپ کیا کھا رہے ہو؟ تأکل یا علی، اے علی آپ کیا کھا رہے ہو؟ آکل ما تأکل، علی جواب دیتا ہے آکل ما تأکل، میں وہی کھا رہا ہوں جو تم کھا رہے ہو۔ جو کا لفظ یہ ما الذی کے معنی میں، آکل ما تأکل، میں وہی کھاتا ہوں یا کھا رہا ہوں جو تم کھا رہے ہو۔ تو آکل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جب حمزہ دو اکٹھے ہو جائیں متکلم کے صیغے میں تو دوسرے کو الف سے بدل دیتے ہیں، آکل ہو جائے گا، اصل میں آکل تھا۔ ای الشیء الذی تاکل، یعنی یہاں پر جو ما کا معنی ہے وہ یہ ہے الشیء الذی تاکل، ای کا معنی ہوتا ہے یعنی الشیء الذی تاکل، وہی چیز جو تم کھا رہے ہو، میں وہی چیز کھا رہا ہوں جو تم کھا رہے ہو۔ نمبر 1 دیکھیے اب، ماذا تشرب یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ کیا پی رہے ہو؟ ابو بکر جواب دیتا ہے اشرب ما تشرب، میں وہی پی رہا ہوں جو تم پی رہے ہو، ما موصولہ ہے۔ نمبر 2 افہم ما تقول، افہم میں سمجھ چکا ہوں یا میں سمجھ جاتا ہوں، ما تقول جو تم بول رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو، میں سمجھ رہا ہوں جو تم کہہ رہے ہو۔ نمبر 3 سأشتری ما تريد، اشتری متکلم کا صیغہ ہے، باب افتعال متکلم کا صیغہ، اس کا معنی خریدنا ہوتا ہے، 2-3 الفاظ اس کے پہلے بھی آئے ہیں۔ سأشتری ما تريد، میں خریدوں گا تمہارے لیے وہ چیز جو تم چاہتے ہو، ما تريد جو تم چاہتے ہو۔ تو اسی طرح آپ نے آگے والے جو الفاظ ہیں ان کا بھی ترجمہ وغیرہ کر لینا ہے۔ اگلی تمرین میں دیکھیے تأمل ما یلی، فرما رہے ہیں غور کیجئے مندرجہ ذیل میں، یہاں تینوں ما آپ کے سامنے انہوں نے ذکر کر دیے ہیں کہ ما نافیہ بھی ہوتا ہے، ما استفہامیہ بھی ہوتا ہے اور ما موصولہ بھی ہوتا ہے۔ ما نافیہ کی مثال، ما عندی کتاب، میرے پاس کتاب نہیں ہے۔ ما جو نفی دے گا وہ جملہ فعلیہ میں بھی ہو سکتی ہے، فعل ماضی میں، مضارع میں بھی ہو سکتی ہے بلکہ، اور اسم میں بھی اس کی نفی ہو سکتی ہے۔ تینوں مثالیں دے دی ہیں، ما عندی کتاب، میرے پاس کتاب نہیں ہے، یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے۔ ما فہمت الدرس، میں سبق نہیں سمجھا، یہ جملہ فعلیہ ماضی والے کی مثال ہے۔ ما ادری، میں نہیں جانتا، ادری جاننا، ما ادری میں نہیں جانتا،
یہ جملہ فعلیہ مضارع کی مثال ہے۔ مضارع میں منفی کے لیے عام طور سے تو لا آتا ہے، لیکن ما بھی کبھی آ جاتا ہے۔ البتہ جب ما مضارع میں نفی کے لیے آئے گا تو اس وقت وہ حال کے معنی میں ہوگا، ما ادری میں نہیں جانتا۔ نمبر 2 ما الاستفہامیہ۔ ما استفہامیہ بھی ہوتا ہے، جیسے ما ھذا یہ کیا ہے، ما اسمک تمہارا نام کیا ہے، ماذا تکتب تم کیا لکھ رہے ہو، فعل کے ساتھ ماذا تکتب ذا بھی آ جاتا ہے، ماذا تکتب تم کیا لکھ رہے ہو۔ یہ ما استفہامیہ کی مثالیں ہیں۔ نمبر 3 ما موصولہ بھی ہوتا ہے، جیسے آکل ما تاکل میں وہی کھاتا ہوں جو تم کھاتے ہو، ساشتری ما ترید میں تمہارے وہ خریدوں گا جو تم چاہتے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون لما تقولون تم کیوں کہتے ہو، ما وہ بات، لا تفعلون جو تم کرتے نہیں، لما تقولون ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں وہ کیوں کہتے ہو۔ یہاں پر بھی ما جو ہے یہ موصولہ ہے۔ اگلی تمرین دیکھیے، ما ارید شیئا۔ شیئا کا لفظ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اس کا معنی ویسے تو چیز ہوتا ہے، جب یہ نفی کے بعد آ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا معنی آتا ہے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، جیسے ما ارید شیئا میں کچھ نہیں چاہتا، ما اکلت شیئا میں نے کچھ نہیں کھایا، ما رأیت شیئا میں نے کچھ نہیں دیکھا، ما فہمت شیئا میں کچھ نہیں سمجھا۔ جی نمبر 16 اگلی تمرین، نقول ہم یہ کہتے ہیں، القرآن کتاب اللہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، قرأت القرآن میں نے قرآن مجید پڑھا، احفظ القرآن میں قرآن مجید یاد کرتا ہوں۔ اس طرح ہم بولتے ہیں جملے۔ ونقول اور ہم یہ کہتے ہیں، عندی ثلاثۃ مصاحف میرے پاس 3 مصحف ہیں، یعنی قرآن مجید کے 3 نسخے ہیں، وضعت المصحف علی المکتب میں نے مصحف کو ٹیبل پر رکھا، یعنی قرآن مجید کے نسخے کو ٹیبل پر رکھا، اقرأ من المصحف میں پڑھتا ہوں مصحف سے، قرآن مجید کے نسخے سے، یعنی جب یہ بتانا ہو کہ میرے پاس قرآن مجید ہے یا میں قرآن مجید خریدنا چاہتا ہوں تو پھر عرب جو ہیں وہاں پر مصحف کا لفظ بولتے ہیں۔ ہاں جب تلاوت کا ذکر ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ہو تو پھر قرآن کا لفظ بولتے ہیں۔ تو یہ ایک ادب ہے اور ان کا جو محاورہ ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اگلی تمرین دیکھیے، جی نقول کا معنی ہم کہتے ہیں، یعنی ہم بولتے ہیں۔ تو اہل عرب اس طرح بولتے ہیں، القرآن کتاب اللہ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ المصحف کتاب اللہ، نہیں، القرآن کتاب اللہ کہیں گے۔ اسی طرح قرأت القرآن میں نے قرآن مجید پڑھا، یہاں پر بھی قرأت المصحف نہیں بولا جائے گا۔ اسی طرح احفظ القرآن میں قرآن مجید حفظ یاد کرتا ہوں تو احفظ المصحف نہیں کہیں گے۔ ہاں جب آپ نے یہ بتانا ہو کہ میرے پاس قرآن مجید کے نسخے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے عندی ثلاثۃ قرآن کی جمع بھی ایسے کوئی نہیں ہوتی، تو عندی ثلاثۃ مصاحف کہیں گے، میرے پاس 3 مصاحف ہیں، یعنی قرآن مجید کے 3 نسخے ہیں۔ اسی طرح وضعت المصحف علی المکتب میں نے مصحف کو ٹیبل پر رکھا، تو ایسے کہنا درست نہیں ہوگا کہ وضعت القرآن علی المکتب، یہ ایک صحیح جملہ نہیں ہوگا اہل عرب کے نزدیک، تو لہٰذا اس طرح فرق کرنا چاہیے۔ تمرین نمبر 17، تأمل ما یلی، غیرو کا لفظ ہے، ھذا الورق مسطر، یہ ورق سطروں والا ہے، وھذا الورق غیر مسطر، یہ بغیر سطروں والا ہے۔ یعنی غیر کا معنی عربی میں وہی ہوتا ہے جو ہم اردو میں بغیر کر رہے ہوتے ہیں، بغیر وغیرہ۔ ھذا الخبر صحیح، یہ خبر ٹھیک ہے، ھذا الخبر غیر صحیح، اور یہ خبر غیر صحیح ہے، یہ درست نہیں ہے۔ نفی کے لیے بھی اس کا معنی یہاں آ رہا ہے، ھذا الخبر غیر صحیح، یہ خبر غلط ہے یا درست نہیں ہے۔ الکلمات الجدیدہ، مصحف جمع مصاحف ہے، حلوہ جمع حلاوہ مٹھائیوں کو کہتے ہیں، صف لائن صف جمع صفوف،
قماشن کپڑا جمع اقمشہ، نموذج نمونہ جمع نماذج، صورتن تصویر جمع صور، ضیق تنگ کو کہتے ہیں، تنگ، تنگ کا معنی یعنی ایک چوڑا ہوتا ہے ایک تنگ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ضیق۔ آخر دوسرا، اس کے مؤنث ہے اخری۔ اسمر گندمی رنگ والا، مؤنث ہے سمراء۔ مستر لائنوں والا۔ شیء شیء کوئی چیز، کچھ، جمع اشیاء، اشیاء جمع غیر منصرف ہوگی۔ غاب یغیب، غابہ کا معنی ہوتا ہے غائب ہونا۔ یغیب غابہ ماضی ہے، یغیب مضارع، غابہ وہ غائب ہوا، یغیب وہ غائب ہوتا ہے۔ اشترى یشتری، یہ لفظ بھی کئی دفعہ سبق میں آ گیا، یہ ثلاثی مزید فی سے ہے۔ اشترى ماضی ہے، اس نے خریدا، یشتری مضارع وہ خریدتا ہے۔ ثلاثی مزید فی کی تفصیل انشاءاللہ اب آگے چلتی رہے گی۔